السلام علیکم ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں زی ایچ انٹرٹینمنٹ. میں ہوں ظہیر احمد. ناظرین، ہم نے ایک طویل انٹرویو کیا ہے دوبارہ سے الطاف حسین صاحب کا. شروع میں ہم نے پہلا جو پارٹ ہے، 2 پارٹ ہوں گے اس میں حسن عسکری صاحب کے حوالے سے بات کی ہے، ان کی بیماری کے حوالے سے، ان کی فلموں کے حوالے سے. کون سی ایک ایسی فلم تھی جو حسن عسکری صاحب کو ملی تھی، پہلے الطاف حسین صاحب کو ملی، پھر کوئی پارٹی جو تھی وہ ان کے جو بھی خدشات تھے یا تحفظات تھے، انہوں نے حسن عسکری صاحب کو ہائر کرنے کی کوشش کی اور انہوں نے لے بھی لی تھی وہ فلم. لیکن وہ فلم دوبارہ سے الطاف حسین صاحب کے پاس آئی اور اس فلم نے کیا کامیابی کے جھنڈے گاڑ رہے اور آج تک وہ فلم دیکھی جاتی ہے، بڑی نامور فلم. اس کے علاوہ حسن عسکری صاحب کے ساتھ ساتھ ان کے بچوں کے حوالے سے بھی، پھر ان کی فلموں کے حوالے سے الطاف حسین صاحب کو حسن عسکری صاحب کی کون سی فلم پسند تھی، ان کی آخری ملاقاتوں کے حوالے سے انہوں نے کیا کہا تھا، حسن عسکری صاحب نے اپنے ایوارڈ کے بارے میں کیا کہا تھا. جو اس کا دوسرا پارٹ ہوگا الطاف حسین صاحب کے اس انٹرویو کا، اس میں ان کے اپنے حوالے سے کچھ باتیں ہیں. وہ آج کل کون سی فلم بنا رہے ہیں، ان کو کون سی فلم آفر ہوئی تھی، انہوں نے کیوں ریجیکٹ کر دی، انہوں نے مسترد کر دی، وہ کیوں آفر قبول نہیں کی. اس کے ساتھ جب 6 فلمیں ایک ساتھ لگی تھی 1900 اس کے سالہ صاحب کے ساتھ، شیر خان، چند وریام، ملے گا ظلم، تبادلہ اور فلمیں جو تھی، ان فلموں کے بیچ میں سے کیسے فلم یہ نکل کے آئی، ان کی جو فلم تھی، اور کون کون سی ایسی فلمیں ہیں جنہوں نے شروع میں بزنس نہیں کیا تھا لیکن بعد میں کیا، اور بھی بڑی دلچسپ باتیں ہیں جو آپ کے لیے ان میں سے کچھ باتیں نئی بھی ہیں. آپ کو مزہ آئے گا سن کے. پہلا پارٹ سنیے گا الطاف حسین صاحب کے انٹرویو کا. الطاف حسین صاحب، بہت شکریہ آپ نے زی ایچ انٹرٹینمنٹ کے لیے ٹائم نکالا. سر، حسن عسکری صاحب کے حوالے سے کہیے گا، آپ کے پرانے کولیگ، سینئر ڈائریکٹر، بڑے مایہ ناز فلمیں انہوں نے دی پاکستان کی انڈسٹری کو. سب سے پہلے تو ان کی بیماری کے حوالے سے بتائیے گا، پھر ان کے بچوں کے حوالے سے میں پوچھنا چاہوں گا، پھر میں آگے چلتا ہوں. جی، ان کی بیماری جو ہے وہ تو اچانک وہ پتہ چلا. جی کہ طبیعت ان کی کچھ گڑبڑ رہتی تھی، مگر ڈمنا اتنی زیادہ نہیں تھی. اچھا. فیل نہیں ہوتا تھا. تو اچانک ہی یہ پتہ چلا کہ یہ اپنا انہیں زیادہ تکلیف ہوئی، تو اپنا اسٹوڈیو میں ہی آنا شروع ہوا. پتہ لگا، پھر انہوں نے ٹیسٹ کروائے تو پتہ چلا کہ انہیں اپنا پھیپھڑوں کا اپنا کینسر ہے. اچھا. لینس کا. اور یہ کتنے عرصہ پہلے ڈائگنوز ہوا ہے سر، پتہ چلا اس کا؟ یہ ابھی میرے خیال اپنا 10-15 دن پہلے. اچھا. ہاں، بس 20 دن کے اندر اس بندہ جو ہے نا وہ بالکل ڈاؤن ہوتا گیا. اس کی جو ہے نا وہ اجازت نہیں دیتے گی اور وہ ویک ہوتا گیا. اور یہ اس کا علاج بھی شروع کیا، انہوں نے کرایا سارا. کہتے کہ یہ اپنا لاسٹ اسٹیج پہ آ گیا تھا یہ کینسر. اچھا. وہ پتہ ہی اینڈ پہ چلتا ہے اس کا. تشخیص لیٹ ہوئی اس کی نا، تشخیص لیٹ ہوئی ہے. ہاں، تو بس اپنا اب یہ ہے کہ خدا کو جو منظور، کیونکہ جو آیا اس نے جانا تو ہے. بالکل ایسے ہی. اور میں سمجھتا ہوں کہ اپنا یہی حقیقت ہے جسے ہم نے آنکھیں بند کی ہوئی ہیں. بالکل. جیسے اپنا جب انسان پیدا ہوتا ہے پروردگار نے ساتھ ہی اس کا لکھ دیا کہ تیری واپسی بھی ہے. جی بالکل. اور شان ٹائم پہ ہے. بالکل. اور سر یہ بتائیے گا کہ ان کے بچے وغیرہ کیا کرتے ہیں؟ ایک تو سنا نہیں، اپنا ان کے اپنا بیٹی ہے. جی جی. ہاں جی. اور وہ بیٹا ہے کہ ان کا وہ مطلب وہ ستیلا ہے. تو ان کی بیٹی ہے اور ایک بچہ ہے، وہ چھوٹا ہے بچہ ہے. اچھا، مطلب 3 بچے ہیں ٹوٹل؟ ہاں، 3 بچے. اور اب تو مطلب بڑے ہوں گے وہ؟ ہاں، بیٹی کی شادی ہو گئی، سارا نواسی تھی. اور تقریباً اپنا آج کل جو رہائش بھی تھی ان کی، اپنا بیٹی کے وہاں ساتھ ہی رہتے تھے. اچھا، ساتھ ہی رہتے. نواسی سے بڑا پیار تھا، بیٹی سے بہت پیار تھا. تو اپنا عسکری کا اپنا تقریباً میرا بہت پرانا ساتھ ہے، اکٹھے. کوئی یہ بھی اسسٹنٹ تھا، میں بھی اسسٹنٹ تھا. آپ تو خلیل کیسر صاحب کے تھے، انہوں نے کس کس کو اسسٹ کیا تھا سر؟ میرے تو استاد انور اقبال پاشا. سوری، انور اقبال. تو خلیل کا ایسا تھا، جو میرے کولیگز ایک استاد کے شکل تھے. اچھا. مگر وہ مجھے بالکل چھوٹے بھائیوں کی طرح بہت زیادہ پیار کرتے تھے. میرے ساتھ بہت پیار تھا خلیل صاحب کا. تو اپنا تو یہ اپنا عسکری تھا. یہ اصل اپنا آیا کہ جب سٹارٹ اس نے لیا تو چند مکھانا تھی اس کی کیفی کی.
ہاں جی 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 کیفی کی کیفی کی چند مکھنا، اس کا اسکرپٹ جو تھا نا وہ عزیز صاحب کے ساتھ میں نے بیٹھ کے لکھا تھا. اچھا عزیز صاحب نے لکھوایا، میں ساتھ بیٹھ کے ان کو اسکرپٹ کو اپنے کمپلیٹ کر کے دیا کیفی کو وہ اسکرپٹ. تو اس وقت یہ ان کے پاس یہ آئے تھے بطور اسسٹنٹ کے سی سے اپنا اس کام کو سیکھنے کے لیے. اس کے بعد وہاں سے چند مکھنا انہوں نے کروائی ہے. کروانے کے بعد تو پھر چلے ہیں وحید ڈار صاحب کے پاس. اوکے پھر انہوں نے وحید ڈار صاحب کے ساتھ اپنا جو ہے نا زیادہ وقت گزارا، اور انہیں کہتے بھی یہ کہ وحید ڈار صاحب کے اپنا شاگرد ہیں. تو اب چونکہ ہم نے اکٹھے وہاں اسٹارٹ تھا، 69 میں اللہ پاک نے مجھے ڈائریکٹر بنا دیا. مجھے پہلی فلم میری پنچھی سے پردیسی. تو اس کے بعد اپنا عسکری کو جا کے اپنا 71 میں فلم ملی وہ اپنا خون پسینہ. جی ٹھیک ٹھیک. وہ انہوں نے اپنا شروع کی تو اس میں اچھی کاسٹ رکھی انہوں نے، تو بڑی محنت کی. چونکہ پڑھے لکھے تھے ماشاء اللہ، اپنا گریجویشن کی ہوئی تھی انہوں نے. تو اس کے بعد وہ فلم جو خون پسینہ تھی وہ اپنا 72 میں ریلیز ہوئی. اچھا وہ درمیانی فلم گئی وہ، مگر یہ انہوں نے ان کا ایک وہ کہتے کہ میں نے لسٹ میں آ گئے یاد ایک اچھا نیا اپنا اضافہ ہوا ہے. تو اس کے بعد پھر ان کے اپنا ساتھ سر دھڑ کی بازی، جی سر دھڑ کی بازی، اور اس کے بعد وہ ایک اور ہیرا، اس کے کر کے بلیک اینڈ وائٹ فلم میں لیکن جو کہ اتنی کامیابی نہ ہو سکی. تو اس کے بعد پھر ہوتا ہے کہ جب تھوڑی سی ایک دو فلمیں ناکام ہو تو بندہ پھر اس میں اسٹرگل میں آتا ہے اب میں کیا کروں، پھر سوچتا ہے کہ کیا یہ کروں یہ کروں. تو اس دنوں انہیں پھر ایک پارٹی ملی اپنا درمیانی تھی، یہ نہیں کہتے بہت زیادہ سرمایہ والی تھی. انہوں نے کہا میری فلم بنا دیں یہاں پہ. تو انہوں نے اپنا سوچا کہ ٹھیک ہے میں پنجابی فلم بناتا ہوں. تو انہوں نے اپنا جو پہلے بھی اپنا اسٹارٹ بھی پنجابی سے لیا تھا، شوق انہیں اردو فلم بنانے کا تھا بہت زیادہ، اردو بناؤ فلم. تو اس کے بعد انہوں نے وہ اپنا یہ اس کی فلم پہ کیا جی میں بناتا ہوں. تو انہوں نے یہ وہ احمد ندیم قاسمی کا جو افسانہ گنڈاسا، گنڈاسا سے افسانہ پڑھا. بکس وغیرہ اپنا اس سے بڑا شوق تھا عسکری کو اپنا پڑھنے کا تھا. تو وہ اپنا گنڈاسا سے پڑھا. تو گنڈاسے میں اس وقت یہ اس کا ایک پلے بھی بن چکا تھا، منور سعید نے رول کیا تھا گنڈاسے کا ٹائٹل رول. منور سعید صاحب نے، منور سعید نے کیا تھا. یہ ایک ٹی وی ڈرامہ اپنا ڈرامہ ہی بنا. ہاں جی سیریل نہیں، اپنا ڈرامہ بنا تھا، ٹی وی ڈرامہ گنڈاسے کے نام سے بنا تھا. اچھا تو اب اس نے اپنا اسی اپنا تھوڑا سا سے ذرا رائٹنگ کا بھی شوق تھا کیونکہ اپنے کالج کے زمانے میں یہ اپنا وہ رسالے وغیرہ کا ایڈیٹر بھی رہا کیا ہے. تو اب اپنا اس نے وہ تھوڑا سا لکھنا شروع کیا. پھر اس کے پاس ضرورت تھی کہ کوئی رائٹر لوں میں ایسا جو اسے لکھے. تو ان دنوں میں ناصر ادیب جو تھا نا وہ اسٹرگل میں تھا. ہاں جی وہ کبھی دائیں بائیں کبھی اللہ جن سے امین ملک صاحب فوجوں میں ان کی بیگم تھی، انہوں نے اپنا ڈسٹریبیوشن آفس سنبھالا تھا اپنا امین ملک صاحب کا. تو اپنا یہ وہاں بھی ان کے پاس گئے. انہوں نے ایک فلم شروع کی جو کہ اپنا پتہ نہیں کہ اس میں کمپلیٹ ہوئی کہ نہیں ہوئی، پر ناصر ادیب وہاں کام کرتا رہا. پھر اس کے بعد بہت سی مختلف ڈائریکٹروں کے پاس کیا ناصر ادیب. تو کسی نے کہا اچھا جی سنیں گے کہانی سنتے اس سے، اور کوئی اسے ہوتا ہے نا روٹین میں لا رہے. وہ بیچارہ اسٹرگل میں تھا تو وہ اسے آ کے اسے عسکری سے ملاقات ہوئی اس کی اپنا ناصر ادیب. تو ناصر ادیب نے کہا کہ بات سنو، یہ میرا ایک تھاٹ ہے، میں نے یہ افسانے سے لیا، یہ نکالے ایک لائن. تو یہ فلم جو ہے نا یہ بناتے ہیں جیسیت کے نام سے، یہ اس نے ہم نے عسکری نے کہا. پھر انہوں نے ناصر ادیب کو ساتھ ملا کے اس کا اسکرین پلے تیار کیا. اور یہ عسکری نے خود مجھے اپنی زبان سے بات کی. کہتا ہے بھائی میں جب میں نے اسکرپٹ ہم نے کمپلیٹ کیا نا تو میں نے ناصر کو کہا اس کے ڈائلاگ لکھو.
کہتا وہ لے گیا 10 سین لے گیا لکھنے کے لیے پہلے وہ 10 سین جب لکھ کے آیا نا لے کے آیا نا میرے پاس مجھے کہنے لگا صاحب یقین کرو کہ مجھے قسم ہے کہ میں اس کا ایک جملہ نہیں کاٹ سکا اتنا خوبصورت لکھے تھے ناصر الدین نے وہ 10 سین کہتے میں نے کہا تم نے بہت اچھا رائٹر ہو تم بہت اچھا لکھتے ہو اس نے اس کی حوصلہ افزائی کی اس نے پورا اسکرپٹ میں ڈائلاگ لکھ دیا اب کہتے یقین کرو کہ میں وحشی جٹ کے اسکرپٹ کے میں ایک جملہ کیا ایک فکرہ جو ہے نا وہ اپنا لفظ جو ہے نا وہ میں چینج نہیں کر سکا ناصر الدین کا اس نے کریڈٹ دیا ناصر الدین کو ایمانداری بات. اس کے بعد سر وہ فلم بنی. اس کے بعد رائی صاحب کی ان کی فلمیں کچھ فلاپ ہو گئی تھی مطلب اتنا وہ دوسرا کہ وہ نیگیٹو رول بھی کرتے تھے دوسرے مطلب میرے کوئی مین رولوں میں نہیں تھے. تو اس کے بعد انہوں نے اپنا رائی صاحب کو لیا جی رائی صاحب کو لیا. اس کے بعد انہوں نے اپنا یہ باقی کاسٹ جو اپنا اسے اقبال حسن کو لیا یہ کر کے یہ کاسٹ بنا کے انہوں نے وہ نئے لڑکے کچھ اپنا ڈال کے ویلن وغیرہ یہ وہ ویشی جٹ کے نام سے انہوں نے فلم شروع کر دی. اب وہ فلم ہوئی اور انہوں نے جس حساب سے بنائی وہ اللہ نے کرم کیا وہ فلم بن گئی. فلم بن گئی جب ریلیز ہوئی ہے فلم تو اس فلم نے کہا ہٹ جاؤ پیچھے بس. پھر اس نے باکس آفس میں جو حشر کیا ہے لوگ لوگوں نے اتنا بلیک اینڈ وائٹ فلم تھی وہ چل نکلی. بس اس کے بعد پھر اسکی صاحب کا جو ہے نا وہ کم بیک ہو گیا ان کا بھی اور ناصر الدین کا بھی اور اس کے بعد سلطان رائی صاحب بھی اپنے سامنے آ گئے. تو یہ تینوں کریکٹر جو ہے نا ویسی جٹ سے اپنا آگے نکل آئے. تو اس کے بعد میں سمجھتا ہوں کہ اسکی نے جو کام کیا ہے نہایت ہی ذہین انٹیلیجنٹ یعنی میں سمجھتا ہوں کہ ہمارا ایک ورسٹائل ڈائریکٹر تھا بہت. وہ میں بالکل اس چیز کے اوپر آپ سے ایگری کرتا ہوں کہ آپ سوچیں کہ وحشی جٹ کہاں دوریاں کہاں سلاخیں. میں یہ آپ کو کہنے لگا کہ وہ میں اگر کہوں گا یہ اپنا عرفان مولا تھا مطلب اپنا جسے کہتے ہیں کہ اپنا اردو بھی پنجابی بھی ہر جگہ کا مطلب بڑا بالکل. اچھا شروع میں سر جس ٹائم انہوں نے پھر سلطان رائی صاحب کو رکھ کے فلمیں بنائی ان میں کچھ پنجابی کچھ اس کے بعد پھر اپنا یہ جب ویسی جٹ ہٹ ہوئی تو اس کے بعد پھر اپنا ایک فلم اب بھی شروع کی طوفان بالکل سلطان رائی اور آسیہ کی. پھر اس نے قانون بنائی قانون بھی بالکل ہاں جی اپنا یہ بنائی. اچھا اس کے بعد پھر اسے اپنا اس طرح کر کے نا تو ایک فلم ملی نہیں ملی اپنا ایوریڈ پکچر کی ایوریڈ کی دوریاں ہاں یہ پھر اس طرف آ گیا. پھر اس نے اپنا ایک انگلش فلم تھی وہ کیا تھا مجھے بھول گیا نام اس کا اس سے سلاخیں اس نے جو اڈاپٹیشن کی سلاخیں پہلے کی ہے دوریاں تو بہت بعد میں آئی سلاخیں سے. ہاں سلاخیں پہلے کی میں بعد میں بھول گیا. وہ اپنا یہ سلاخیں انہیں کی فلم تھی جن کی انہوں نے پہلی فلم خون کی سینہ بنائی. اوکے اچھا سیم پارٹی وہی تھی. ہاں جی ان کی اپنا یہ فلم تھی تو اس لیے انہوں نے کہا کہ یہ فلم بنائے آپ اپنا اردو فلم بنائے اور یہ کہانی اسکرپٹ انہوں نے سنایا انہیں پسند آ گیا پروڈیوسر کو. جی تو لہٰذا سلاخیں شروع ہو گئی سلاخیں بنی سلاخیں ہٹ ہو گئی. جی اب اللہ نے دیکھو نا کامیابی پروردگار نے دینی ہو اس کے بعد وہ کامیابی اس کے بعد پھر دوریاں پھر اس کے بعد کامیابی کا سفر چل نکلا. تو میں سمجھتا ہوں کہ بڑی اچھی فلم بنائی ہے اپنا اسکی نے. اس کے بعد تیرے پیار میں والی فلم ہے ساری اور نہیں دل کسی کا دوست نے بھی ٹھیک فلم تھی. ہاں دل کسی کا میلا فلم میری فیوریٹ ہے سر ان کی. میلا اس کی ورسٹ ہے یعنی مجھے ذاتی سمجھ میں اسکی یار میلا جو تم نے بنائی ہے واہ کیا بات بڑی خوبصورت بہت اچھی فلم اور اس نے بہت ہی اچھی بنائی ایمانداری کی بات جی. جو میلا اس کی بات حالانکہ اس نے اتنا بزنس نہیں کیا اس فلم نے مگر کیا خوبصورت فلم تھی آج بھی میں تو بنا اگر کوئی بندہ ری میک کرے تو شاید اس طرح نہ بنا مگر وہ فلم فلاپ ہونے والی نہیں تھی اور پتہ نہیں کس وجہ سے وہ اتنا بزنس نہیں کیا اسے بہت چلنی چاہیے تھی بالکل. تو لہٰذا اسکرین نے بہت اچھا میں سمجھتا ہوں کہ اس کا اپنا ایک انداز تھا
اپنا ایک اسٹائل تھا اور یہ اپنے انداز سے کام کرتا تھا. ضدی تھا. اچھا اپنی منواتا ہے. جی جو مانتا ہے. ویسے ڈائریکٹر ہوتا بھی ہے ضدی تھوڑا بہت نا. نیچرلی ہوتا ہے. بالکل بالکل. اچھا اس کے بعد یہ ہے کہ مطمئن نہیں ہوتا تھا, سیٹسفائی ہوتا تھا. ہاں. اور سر میں نے سر یہ بھی سنا ہے کہ عسکری صاحب جو تھے وہ اوور شوٹ بھی کرتے تھے, زیادہ شوٹ. میں وہی آ رہا ہوں. میں جو کہہ رہا ہوں کہ مطمئن نہیں ہوتا تھا, اس کا مقصد یہ ہے کہ وہ ایک شاٹ لیا اس نے, لینے کے بعد اس نے کہا اچھا یار کو صاف کیا یار ایک اور دے دو. پھر بولی ہاں نہیں یہ ایک اور دے دو. یہ تھا. اچھا اس کے بعد پھر ان کا ایک تھا کہ ایک اینگل سے انہوں نے شاٹ لے لیا نا, تو اب ان کی تسلی نہیں ہوئی اسی اینگل سے. ہاں جی. تو اس کے بعد انہیں وہی شاٹ جو ہے نا دوسرا اینگل مل گیا, اس اینگل سے بھی لے لیا انہوں نے. تو وہ اس طرح اپنا اوور شوٹ کرتے تھے. لہٰذا پروڈیوسر ان کی زندگی میں بہت اپنا اس بات سے بہت اپنا تنگ تھے اپنا. کوئی ان کے جو فلم فلاپ ہوتی تھی وہ ایک پیسہ بھی واپس نہیں آتا, پروڈیوسر کے سارے پیسے ڈوب جاتے. اور سر آپ جب آرٹسٹ خاص طور پہ جو سینئر آرٹسٹ ہوتے ہیں ان کو جب آپ بار بار شوٹ کرواتے ہیں کہ ایک دفعہ پھر کر لیں, وہ بھی تو تھوڑے سے اریٹیٹ ہوتے ہوں گے کہ یار کیا آپ نے. آرٹسٹ جو ہوتے تھے یہ جتنے آرٹسٹ ہیں یہ سارے اپنا آپ یقین کریں وہ بہت اپنا بابرا شریف کام نہیں کر رہی تھی. ہاں وہ بتایا تھا انہوں نے, مجھے انٹرویو میں بتایا تھا کہ انہیں محمد علی نے کنونس کیا تھا. علی بھائی نے مجبور کیا بابرا کو سارا. مطلب اس طرح علی بھائی کو پہلے اپنا نہیں تھے, پھر اس نے اپنا جا کے انہیں منایا لیا. یعنی جو ایکٹر ایک دفعہ ان سے کام کرتا تھا نا, تو اس کے بعد کہتا تھا کہ اپنا آغا جی اپنا عسکری صاحب پلیز ذرا مطمئن ہو جائے کریں آپ. بہت آرٹسٹ کو بہت زیادہ یہ پریشان کرتے ہیں آرٹسٹوں کو. تو آرٹسٹ تنگ بھی تھے ان سے, اللہ جنت نصیب کرے. تو بر اینی ہو انہوں نے پھر اپنا اچھے کام کیے. میں سمجھتا ہوں ان کا اپنا انہوں نے ایک اسٹائل رکھا, ایک انداز رکھا, اور ایک اپنی ایک چیز بنا لی. اللہ نے کامیابی اردو میں تھی, پنجابی. اور ایکسپیریمنٹ بھی بڑے کرتے تھے, جیسے اردو پنجابی کا بھی ایکسپیریمنٹ اپنی جگہ پہ ہے, لیکن ایک فلم آئی تھی جنت کی تلاش, اس کی حالانکہ وہ چلی نہیں تھی فلم. جی جو اپنا وہ پارٹیشن پہ تھی ساری. یہ اپنا جنت کی تلاش جو تھی نا وہ اپنا چونکہ یہ یوسف خان صاحب تھے اس کے پیچھے اس فلم کے, وہ جونی ملک جو پروڈیوسر تھا نا, تو وہ ان کا خان صاحب کا اپنا اسسٹنٹ کی سب بچوں کی طرح ہوئی ہے. تو اپنا تو وہ پھر انہوں نے اپنا یہ پارٹیشن میں بنائی, تو اچھی گئی فلم کو. مگر اپنا جو کہتے ہیں نا کہ جیسے فلم بنی تھی ویسے چلی نہیں. اچھا مزے کی بات ہے کہ ان کی ایک اور فلم تھی جو مصر میں بنی تھی, سونے کی تلاش. جی ہاں وہ تو بالکل ڈیڈ فلاپ. ہاں وہ تو بالکل نہیں چل سکتے, وہ نہیں چل سکتے. انہوں نے ماشاء اللہ زندگی میں بہت اچھے سے کام بھی کیا, اور اس کے بعد بڑی بونگی بھی ماری ہے. اور ظاہر ہے زیادہ فلمیں جب ہوں. اچھا سر جی یہ دیکھیں کہ ایک چیز کو آپ کریڈٹ دیں. آپ کو یاد ہوگا کہ ایک فلم آئی تھی انڈیا کی غدر, تو غدر کا جواب دیا تھا انہوں نے تیرے پیار میں. اب غدر فلم جو تھی نا وہ جدید تقاضوں کے, اور جب تیرے پیار میں آئی ہے اس صدی کے شروع میں آئی تھی, 2001 یا 2002 میں آئی تھی, تو وہ جدید تقاضوں کے حساب سے فلم تھی. تو پرانے ڈائریکٹر کا اپنے آپ کو جدید تقاضوں کے مطابق اور نئے آرٹسٹ سے کام لینا, یہ بھی ایک بہت بڑا فن ہوتا ہے. تو اسے انہیں اپنا یہ آتا تھا, آرٹسٹ سے کام لینا آتا تھا, اور اپنا مطلب یہ انہوں نے نئے آرٹسٹ بھی اپنا اس طرح اپنا انٹروڈیوس کروائے. اور وہ تیرے پیار میں تو بہت خوبصورت فلم بنائی, بڑی محنت کی انہوں نے اس میں. تو آپ سر آپ اتنے مطلب آپ بس سے آئے تو آگے پیچھے ہی ہیں آپ, لیکن پہلے آگے تھے. لیکن میں اگر آپ سے پوچھ پاؤں آپ کو کون سی فلم ان کی سب سے اچھی لگی حسن عسکری صاحب کی؟ عسکری کی مجھے سب سے اچھی جو فلم جو میں سمجھتا ہوں کہ تیرے پیار میں اس کی بہت اچھی فلم, اور اس کی جو فلم تھی میلہ. ہاں میلہ مجھے بہت کمال, اس کی ڈائریکشن کے حساب سے وہ بہت خوبصورت فلم تھی. اور اس کے بعد اس نے سلاخی اچھی بنائی تھی یادگاری کی بات. اس میں جو سینٹیمنٹس کے سین تھے وہ اچھے. فلم ایک اچھی تھی, اس کی بہت اچھی ڈائریکشن, بہت اچھی فلم تھی. اتنا بزنس نہیں کیا مگر فلم بہت اچھی تھی, بہت اچھی. اور دوریاں
دوریا کا انڈیا میں نقل بھی ہوئی دوریا کی. ہاں وہی وہ فلم بہت اچھی بنائی تھی. اور عسکری کی زندگی بہت ویسی جٹ اس کی اسٹار تھی, بہت خوبصورت تھی وہ فلم, ایمانداری کی بات ہوتی. اس کی یہ ہم نے قانون دیکھیں, قانون بہت اچھی فلم ہے, بالکل میں نے دیکھی ہوئی ہے, بالکل خوبصورت فلم بنائی اس نے قانون. اور طوفان دیکھے اس نے کیا دیکھو اس نے کام کیے بھی اچھے کام کیے, ایمانداری کی بات. تو میں سمجھتا ہوں کہ اس کا اپنا ایک اسٹائل تھا, اپنا ایک انداز تھا, اور ایک اپنا ہمارا بہت ہی لیجنڈ اور ورسٹائل ڈائریکٹر کہ جس نے اپنا ایک مرشد میں کام جو ہے نا وہ بنایا کیا. اور سر یہ بتائیں ابھی بھی ان کے پاس کوئی فلم تھی؟ جی ہم نے ایک فلم ان کی جو کمپلیٹ ہو گئی ہے جس کا نام انہوں نے پہلے رکھا چاند چہرہ. اچھا اچھا اس کے بعد اب اس کے نام اس نے بدل دیا تھا اینڈ پہ جا. میں نے یار اصلی یہ غلط کیا تو نے نام. اب پھر کیا نام رکھا بعد میں؟ اب پتہ نہیں اب کیا وہ گھائل تو نہیں تھی کوئی؟ نہیں گھائل نہیں ہے, وہ کچھ اور نام ہے. تو وہ بھی ابھی اس کے پاس تھوڑا سا ایڈیٹنگ کا اور تھوڑا سا. اچھا یعنی فلم کا جو ڈائریکشن کے حساب سے کیمرہ کلوز ہو چکا ہے, یعنی کہ اب وہ پوسٹ پروڈکشن میں کیمرہ کلوز ہو چکا ہے تقریباً. ہاں اس کا تو وہ ایڈیٹنگ بھی اس کی تقریباً ہو چکی, ڈبنگ بھی ہو چکی ہے. تو بس وہ پروسیسنگ کیا ہو رہی ہے ایڈیٹنگ کا جو ہے نا کہ پروسیجر چل رہا ہے. اور ایوارڈ بھی نہیں لے سکے سر اپنے ہاتھ سے مارچ میں. اچھا بڑی خواہش تھی اسے, کیا کہتے یار تم مجھ سے سینئر ہے, تیرا کریڈٹ بڑا ہے. میں نے کہا نہیں یار اللہ کرو دیکھے میں پروردگار یہ. تو میں نے کہا یار یہاں فارسی چلتی ہے اور کیا. تو اسے لاسٹ ٹائم اس نے اپنا یہ منی ماڈرن سے سید نور نے دعوت کی نا گھر میں. جی تو وہاں پھر اپنا اسے گھنٹہ 1.5 گھنٹہ اس کے ساتھ بڑی تقریر کی سارا. تو اس نے سارا پوری باتیں کی پر اس نے اسٹرگل کی کوشش کی تھی. پھر الحمرا میں بھی جاب کی اس نے. اچھا وہاں 2 سال وہاں بھی یہ بنا اس نے کیا الحمرا میں جوائن. تو سر ویسے آپ کیونکہ ظاہر ہے کٹھے کام کیا, گپ شپ کمپنی بھی بہت رہی, ان کے اگر میں آپ سے پوچھ پاؤں, نو ڈاؤٹ کہ انہوں نے سلطان رئی صاحب کو بہت زیادہ کاسٹ کیا, لیکن ان کے پسندیدہ کوئی 1-2 اداکار کون سے تھے جو کہتے تھے جن کے بارے میں جن کے حوالے سے کوئی آپ سے بات چیت کبھی کی ہوگی یار بہت رائی سے زیادہ پیار تھا, رائی صاحب سے. اچھا رائی صاحب میں, اور رائی صاحب نے اس کی ہیلپ بھی کی تھی ایمانداری کی بات. اچھا وہ سارا جو رائی صاحب ہونا چاہیے. پر یہ کہ چونکہ ہم لوگوں میں ایک چیز تھی کہ ہم ڈپینڈ نہیں کرتے تھے ایکٹر پہ. ہاں یہ بات ٹھیک ہے. ہاں اللہ کرم پر ہم نے دیکھیں اب میں نے تمام کیمرہ مینوں کے ساتھ کام کیا. میں نے وہ نہیں رکھا کہ کیمرہ مین پرماننٹ میرے ساتھ. تو اینڈ پہ آ کے میں نے ایک کیمرہ مین رکھا پرویز کا جو میرے ساتھ کوئی 10-15-20 منٹ اکٹھی کی ہے. یا ایک ڈائریکٹر میں نے جو میرا ذہن مل گیا تھا بشیر نیاز جی سے, میں نے 42 فلمیں کی ہیں, 42 فلمیں کی ہیں. 42 فلمیں بہت بڑا نمبر ہے بھائی. اور کیا بشیر نیاز کیا بات ڈائریکٹر سے. تو میرا خیال مراد ہے کہ ہم لوگوں نے کبھی, اور پھر ایکٹروں کو میں نے بھی کوشش کی ہے, نئے ایکٹر لوگ جہاں بھی ہو میرا دل کیا. تو عسکری نے بھی کوشش کی کہ وہ یہ محتاجی نہ لے کہ یہ ایکٹر ہوگا تو یہ فلم بنانی, یہ ہوگا تو یہ کرنا, یہ نہیں. تو میں نے اچھے ٹیکنیشین میں, اچھے ڈائریکٹر میں یہ خوبی ہونی چاہیے. جو میں سمجھتا ہوں کہ ایک اچھا ڈائریکٹر اچھی اپنے ٹیکنیشین میں وہ ساری جو خوبیاں ہونی چاہیے تھی وہ حسین عسکری میں تھی. اور وہ پورا مکمل طور پہ مکمل وہ کہا جاتا ہے کہ یہ کام وہ ہے کہ جس میں کبھی استاد نہیں بن سکتا بندہ اپنے آپ کو پرفیکٹ نہیں کہہ سکتا. جتنا اس کام کا اس نے جو سیکھا ہے, جو کام اسے آتا تھا نا وہ بہت ہی اچھا آتا تھا, اور اس پہ اسے عبور حاصل تھا. جتنا وہ کام اس کے پاس تھا نا وہ خوب اسے اپنے کام کو آن اسکرین جو ہے نا شو کرتا تھا, اور بتاتا تھا کہ ہاں میں ہوں. وہ اپنے وجود کو تسلیم کرواتا تھا. یہ بات ٹھیک ہے. جہاں فلم کا ہونا, جہاں ایکٹروں کا اپریشیٹ ہونا, وہاں وہ اپنے آپ کو بھی اپنے اپریشیٹ کرواتا تھا لوگوں سے کہ میں ایکٹر ہوں.
کہا کہ میں نے یہ فلم بنائی ہے. اچھا سر, بہت جی سر یہ بتائیے گا کہ دیکھیں جہاں ایک ساتھ بندہ کام کرتا ہے وہاں پہ کبھی کبھی کچھ اس طرح کا کلیش بھی آ جاتا ہے کہ پارٹیز ظاہر آتی ہیں, پروڈیوسر آتے ہیں, وہ پھر پروڈیوسر ہائر کرتے ہیں. جس طرح میں نے خود حسن عسکری صاحب کا انٹرویو کیا تھا تو وہ کہہ رہے تھے کہ بظاہر حسن یا پتہ نہیں کون سی پارلیمنٹ ڈائریکٹ کر رہا تھا پھر یا دہلیز کا شاید بتایا تھا انہوں نے. تو اس طرح آپ کے ساتھ بھی کبھی اس طرح کا کلیش ہوا کہ کوئی فلم آپ کو مل گئی یا آپ کی فلم حسن عسکری صاحب؟ سنیں نا جی جی میری ایک فلم ملی سالہ صاحب. جی بالکل سالہ صاحب. اچھا میری فلم ملی تو میرا تھوڑا سا اختلاف ہو گیا میرے پروڈیوسر سے. اچھا تو انہوں نے مجھے ہٹا کے نا عسکری کو لیا وہاں. اچھا میں نے اسکرپٹ سالہ صاحب کو جو کمپلیٹ کرا تھا میرا سوچ اسکرپٹ تھا اور بڑا میں نے اپنے انداز سے اور یہ اس ٹائم کتنی شوٹ ہو چکی تھی فلم؟ نہ کوئی شوٹ نہیں. اچھا شوٹ نہیں, نو شوٹ نو. اچھا تو اس کے بعد اپنا یہ عسکری اپنا انہوں نے لے لیا. عسکری نے جو میرا اسکرپٹ جو بنا ہوا تھا نا اسے دیکھا, اس نے چینج کر دیا اس اسکرپٹ کو. اچھا اور اس میں کوئی سائی سنگا والا اور کچھ یہ اس قسم کے انہوں نے کریکٹر جو ہے نا اس میں ڈال دیے اپنی طرف کامیڈی کرنے کے لیے وہ سارا. اچھا تو اب وہ خیر جب انہوں نے اس میں کام شروع کر دیا تو چودھری اسماعیل صاحب کے چھوٹا بھائی چودھری عارف صاحب وہ مجھ سے بہت پیار کرتے تھے. جی جی ہاں جی. تو اس سے پہلے میری اپنا اسماعیل پروڈکشن کی اترا پتر ہٹ ہو چکی تھی اللہ کی رحمت سے. وہ سپر ہٹ ہو گئی تھی اپنا چودھری اسماعیل صاحب پروڈیوسر تھے, چودھری عارف صاحب تھے. تو یہ اپنا سالہ صاحب دوسری تھی میری. تو اس کے بعد اپنا وہ جب میرا تھوڑا چودھری اسماعیل صاحب سے انہوں نے اختلاف ہوا تو انہوں نے اپنا مجھے چینج کر دیا. میں نے کہا ٹھیک ہے. عسکری آ گیا وہاں, اس لیے جب شروع کر دیا کو تو چودھری عارف کو پتا چلا چونکہ وہ اپنے 2-4-3 مہینے کے بعد آتا تھا اپنا لاہور میں. گجرا والے رہتے تھے نا تو چودھری اسماعیل صاحب تو ڈیلی آتے تھے. تو وہ چونکہ چھوٹا بھائی تھا بہائنڈ تھا اور وہ اپنا پروڈکشن میں زیادہ دخل اندازی نہیں کرتا تھا. تو وہ ڈسٹریبیوشن میں اسے یہ کہا تھا کہ تم ڈسٹریبیوشن میں بیٹھا کرو آ کے اگر آنا ہے تو لہٰذا وہ اپنا ان کی انہیں پتا چلا کہ اضاف کو کٹ کر دیا انہوں نے چودھری صاحب نے. اور یہ اپنے اس سے بات ہوئی. وہ آئے میرے پاس چودھری عارف صاحب, کہلے کیا بات ہے, کیوں کیا ہوا فلم کیا ہے؟ میں نے کہا کچھ نہیں ہوا. اس طرح میں نے اسکرپٹ پہ ایک سین پہ یہ بحث ہو گئی تھی تو میں نے کہا نہیں یہ آپ نہیں کہہ رہے یہ سین اس طرح نہیں, اس طرح رہنا چاہیے, یہ اچھا لگے گا. تو میں نے وہ اس بات دیکھی یہ میری بات کو جس نے جھٹلایا ہے تو میں نے کہا وہ تھوڑی سی اپنے دل کلامی ہوگی. تو ہونے کے بعد انہوں نے میں نے کہا کہ میں نے ڈائریکٹر بدل لینا. میں نے کہا بدل لیں. میں کہہ کے آ گیا. سر وہ اپنے بھائی کے پاس گئے, انہوں نے کہا چودھری صاحب بات یہ ہے کہ اگر سالہ صاحب بنے گی نا تو اس کا ڈائریکٹر ہی کافی ہو. میں اپنا ڈائریکٹر ہم نے چینج نہیں کرنا. تو انہوں نے کہا نہیں یہ ہے وہ انہوں نے کہا نہیں کچھ نہیں جو کچھ ہے آپ چھوڑے. انہوں نے مجھے ساتھ لے گئے. انہوں نے چودھری اسماعیل صاحب سے میری صلح کرا. جب میری صلح ہوگی تو اس کے بعد پھر نیچرلی پھر عسکری صاحب باہر گئے. ہاں جی یہ کوئی عسکری صاحب نے مجھے اللہ جی سے مجھ سے پوچھا نہیں تھا کہ میں یار فلم کر لوں کہ نہ کروں. ہاں جی میں نے ٹھیک انہیں پتا تھا کہ الطاف حسین صاحب کے پاس انہیں پتا الطاف ڈائریکٹر کا بالکل. اچھا اس کے بعد خیر وہ اپنا چودھری عارف نے کہا کہ بھائی ساڈا چونکہ ہمارا پہلا ڈائریکٹر بھی الطاف ہی تھا اپنا جس نے اپنا میرے ساتھ فلم کی ہے اپنا اترا پتر. اچھا اس سے پہلے عسکری صاحب نے اپنا چودھری اسماعیل صاحب کی اور عارف صاحب کی فلم بنائی تھی جٹ دا کھڑاک. اچھا جٹ دا کھڑاک جو کہ ڈیڈ فلاپ ہوئی تھی. جی وہ ڈیڈ فلاپ ہو گئی تھی. اس کے جٹ دا خلاف جب ڈیڈ فلاپ ہوئی ہے نا اس کے بعد مجھے انہوں نے فلم دی اترا پتر مجھے دی. وہ اللہ نے ہٹ کر دی. تو ہٹ کر دی. اس کے بعد پھر سالہ صاحب شروع ہوئی وہ اختلاف ہوا. تو اس بیس پہ آگے وہ اپنا یہ سارا اپنا اس میں یہ اپنا نیا کٹ ہوا. عسکری صاحب آ گئے. پھر عسکری صاحب نے وہ اسکرپٹ چینج کیا. پھر عسکری صاحب کٹ ہو گئے.
جی تو میں اپنی جگہ پہ آ گیا اپنی فلم کے اس سے سالہ صاحب پہ. پھر میں نے آ کے وہ اسکرپٹ جو ہے نا جو میں نے پہلے رکھوایا تھا نا وہی اسکرپٹ میں نے پھر دوبارہ بشیر نیاز کا. اور عسکری صاحب نے بھی ایک دن بھی شوٹ نہیں کی تھی, وہ صرف اسکرپٹ کے اوپر چینجنگ ہو رہی. نو یہ کوئی شوٹنگ نہیں, کوئی کچھ نہیں. اس کی ریکارڈنگ میں نے کی ہے آ کے اس کی, یعنی اسکرپٹ پہ کام ہو رہا تھا تو اختلاف ہو گیا تھا. اوکے یہ اسکرپٹ کی بات ہے, اس وقت کوئی ریکارڈنگ نہیں ہوئی, کوئی گانا ریکارڈ نہیں ہوا. بلکہ ایک میں آج بھی انٹرویو دیکھ رہا تھا کسی اپنا چینل پہ, وہ اپنا یہ یوٹیوب پہ, وہ اس کسی نے کہا تھا کہ یہ عسکری نے سالہ صاحب کی شوٹنگ کی, اس کے بعد عسکری کو کٹ کر کے حساب صاحب آ گئے, حساب صاحب نے باقی فلم کو مکمل کیا. یہ نہیں پتا کہ پہلے آپ ہی تھے اس کے. ہاں میرے پتہ ہی نہیں ہے پات کیا ہے کیا نہیں ہے. تو شوٹنگ تھی اس کی اللہ کی رحمت, گانا ریکارڈنگ بھی میں نے پہلی کی اس کی, اور اس کے بعد شوٹنگ بھی پہلی شروع کی اس کی ساری. اور میں نے سالہ صاحب میں تو میں نے سائن کیا تھا انجمن کو. انجمن نے کہا کہ سائن ہوئی تھی, اس کی پتہ ہی نہیں تھا کہ انجمن بھی کوئی اپنا ایکٹریس ہے. یعنی انجمن نے جب اس نے جنوری میں جب سائن کیا اس نے سر بھٹی نے اسے جی, تو اس کے بعد میں نے جسے دیکھا میں نے کہا یہ اچھا فیس ہے اور اچھی اپنا میں نے تصویریں دیکھی تھی. اور یہاں جنوری کو میں نے گانا دیکھا وہ بے سونے دے کنگنا. اچھا تو میں نے کہا یہ اچھی, میں نے چودھری اسماعیل صاحب سے کہا میں نے کہا یہ انجمن کو رکھ لیں یہ اچھی ہے. تو لہٰذا پھر انجمن کو سائن کیا میں نے, 3 فلمیں کی تھی انجمن کے ساتھ سائن. اپنا سالہ صاحب, اپنا رستم خان جی, اور اپنا یہ تیرانی. اچھا ٹھیک, یہ 3 فلمیں سائن کی تھی. اور یہ میں نے تینوں بڑی سپر ہٹ گئی ہیں. اور اللہ نے ایسے اور نہیں انجمن کی میرے ساتھ 21 فلمیں ہیں جی, اور اللہ کی رحمت تقریباً ہٹ ہے ساری. اور میرا ہاں ساری مہندی اپنا جتنی اس نے کہ لاوارث صاحب جی بھی ہٹ تھی نا. ہاں جی صاحب جی بھی اس کی آ, تو انجمن کافی گمنا ہٹ ہوئی. تو بس اللہ نے بڑی عزت دی. تو اس کے بعد وہ بنا چونکہ سالہ صاحب جی, تو وہ میں نے یہ شروع کی, میں نے سب کچھ کیا تھا. تو ویسے میں ایک چیز آپ شاید اس کو ایگری کریں یا ڈس ایگری کریں, ہم جب ابھی بات کر بھی رہے تھے کہ بڑے ورسٹائل تھے, نو ڈاؤٹ, اردو فلمیں بنائی, یہ بنائی. حسن عسکری صاحب اگر کچھ تھوڑا سا کہیں پہ لیک کرتے تھے نا, تھوڑا سا, وہ تھی کامیڈی فلم. میں آپ سے کرتا ہوں. اور میرا نہیں خیال کہ ننا صاحب کو رکھ کے, علی جاز کو رکھ کے وہ اتنے کمفرٹیبل رہتے. اگر وہ کامیڈی وہ ان کا سبجیکٹ ہی نہیں تھا, وہ ڈالتے نہیں تھے, وہ کسی کو ڈالتے ہی نہیں تھے کامیڈی میں. یار کامیڈی میں بھی اس لیے کرتا, میں یار میں انٹرٹینمنٹ میں بڑا بلیو کرتا ہوں کہ فلم جہاں بناتے ہیں انٹرٹینمنٹ ضرور رکھے اس میں, مگر وہ ولگیرٹی نہیں, مگر اتنی سوجی ہوئی انٹرٹینمنٹ رکھے لوگ انجوائے کریں, فیملیز انجوائے کریں. میرا یہ نظریہ تھا اس کا وہ تھا. اچھا میں میوزک پہ زیادہ زور دیتا تھا. بالکل میرا میوزک پہ بہت زیادہ زور اس کی. اور لیکن اس کا ایک فائدہ یہ ہوتا ہے کہ مطلب میں اگر سینما میں جا کے فلم دیکھتا ہوں نا, میں نے وہ والی فلمیں سر زیادہ دیکھی ہیں جس کے گانے اچھے ہوتے تھے, یعنی زیادہ مطلب بار بار دیکھی ہیں, بار دیکھی. ایک دفعہ تو فلم دیکھ لی, لیکن دوبارہ گانوں کی وجہ سے فلم دیکھی جاتی ہے. فلم کی ریپیٹیشن جو ہوتی ہے, ریپیٹ جو ہوتی ہے وہ گانوں سے ہوتی ہے. بالکل. ناظرین, الطاف حسین صاحب کو آپ نے سنا, حسن عسکری صاحب کے حوالے سے انہوں نے کیا کیا باتیں کی, امید آپ کو اچھا لگا ہوگا. دوسرے پارٹ میں ہم نے ان کی فلموں کے حوالے سے کیا کیا شوٹ ہوتا تھا, اور ایک اور چیز کہ ایک ہدایت کار کو کتنا معاوضہ ملتا ہے. یہ اکثر سوچا جاتا ہے کہ ہدایت کار, یہ اکثر ہمارے بیچ میں لوگ جو ہیں وہ آ کے کمنٹ بھی کر رہے ہوتے ہیں, اس کے بارے میں پوچھ بھی رہے ہوتے ہیں, سوالات بھی کرتے ہیں. تو یہ بڑی دلچسپ ایک انہوں نے جواب دیا اس پہ. اور پھر جو سینما ہے اس کو کیا فلم کا نقصان ہوتا ہے یا نہیں ہوتا, ڈسٹریبیوٹر کو کتنا نقصان ہوتا ہے, ایگزیبیوٹر کیا ہوتا ہے, یہ ساری باریکیاں جو ہیں ہم نے الطاف حسین صاحب سے ڈسکس کی ہیں. امید ہے وہ بھی آپ کو اچھی لگیں گی. ابھی تک کے لیے اتنی اجازت دیجیے, اللہ حافظ.